ہسپتال میں آج معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ ہلچل ہو رہی تھی۔ رش بھی بہت بڑھ چکا تھا۔ میرے پاس موجود وارڈ بوائے اٹھ کر باہر کو بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے راہداری میں آ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس سے سختی سے پوچھا۔ ارے آج ہسپتال میں ایک جوڑا آ رہا ہے، ان کی شادی ہوئی ہے۔ شادی کی پہلی رات وہ ہسپتال میں منانا چاہتے ہیں، بس اس کے لیے مجھے میڈم نے انتظامات کرنے کو کہا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو یا مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا ساجد سے۔ مذاق نہیں کر رہا، نہ تمہیں الجھا رہا ہوں، پاگل آدمی۔ جاؤ جا کر پردے لے کر آؤ، ہم نے اوپر بیڈ روم بھی بنانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہسپتال میں کوئی اپنی شادی کی رات گزارنے کے لیے کیوں آئے گا؟ میں نے ساجد کو پھر سے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بے وقوف آدمی، سوال مت کرو، جلدی جاؤ، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ میں بے دلی سے آگے چلا گیا تھا۔ مجھے ساجد کا حکم ہر حال میں ماننا تھا، کیونکہ وہ سب وارڈ بوائز کا ہیڈ تھا۔ اس کی بات مانتے ہوئے میں ہسپتال کے پچھلے حصے میں چلا گیا، جہاں پر گودام بھی تھا۔ میں نے کچھ پرانی اور کچھ نئی بیڈ شیٹس دیکھیں۔ نئی والی جو سب سے خوبصورت تھیں اٹھا کر لے آیا۔ یہ اکثر ہم VIP پیشنٹس کے لیے رکھتے تھے۔ میں وہ چادر لے کر اوپر والے کمرے میں آ گیا تھا۔ وارڈ کے ساتھ ایک خالی کمرہ سٹاف کے لیے تھا، جہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا، اور یہ فیمیل سٹاف کا کمرہ تھا۔ مجھے تو کبھی یہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آج پہلی بار مجھے ہیڈ بوائے نے کہا تو چادر لے کر میں وہاں پہنچا۔ چادر دی تو دیکھا سامنے ایک جہازی سائز کا بیڈ بھی سجایا جا رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں خوبصورت پھولوں کی پتیاں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ پورا ماحول بنایا گیا تھا۔ ساجد مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور بولا، دیکھ نہیں رہے یہاں پر ان لوگوں نے آنا ہے، نیچے چلو، منہ اٹھا کر ہر جگہ نہ آ جایا۔ تجسس سا ہوا کہ یہاں کون میاں بیوی آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، ضرور انہیں چھپ کر دیکھوں گا۔ مگر ساجد کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ میں جو کروں گا اکیلے ہی کروں گا۔ ساجد کو اس معاملے میں ذرا بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ ویسے بھی وہ بہت منہ بنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساجد باہر گیا۔ اس نے راہداری کی لائٹ آف کر دی، کہنے لگا، وہ لوگ اوپر جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہیں پر رکنا ہوگا۔ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہسپتال میں کوئی اور بھی ہے۔ اس وقت مریض بھی تو سوئے ہوئے ہیں، انہیں مکمل خاموشی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، تم ان کے سسرالی بن کر ان کا استقبال کر لو، میں نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ 10 منٹ کے بعد ہسپتال کی لائٹ پھر سے بحال ہو چکی تھی، لیکن مجھے بہت تجسس تھا۔ میں نے ساجد سے کہا کہ میں ذرا واش روم جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اوپر والے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں جانتا تھا مجھے کچھ نہ کچھ دیکھنے سننے کو ضرور ملے گا، میں سچ تک پہنچ کر ہی رہوں گا۔ سو میں سیڑھیاں چڑھتا جیسے ہی اوپر والے کمرے تک پہنچا، وہاں مجھے دروازہ بند ملا تھا۔ بند دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ ظاہر ہے میاں بیوی کا دروازہ تو بند ہی ہوگا، میں یہ سوچنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ قدم آگے بڑھاتا، مجھے کمرے سے عجیب رونے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی اپنی بربادی کا ماتم کر رہی ہو۔ کسی مرد کی آواز دوسری طرف نہیں آ رہی تھی، صرف اور صرف ایک لڑکی کی آواز تھی۔ لڑکی کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا دل چاہا میں تھوڑی دیر وہیں ٹھہر جاؤں، لیکن پھر مجھے سجاد کا بھی ڈر تھا، وہ اگر اوپر آ جاتا تو میرا برا حشر کر دیتا۔ میں فوراً سے نیچے بھاگا تھا، پر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر یہ میاں بیوی تھے تو وہ لڑکی رو کیوں رہی تھی؟ ضرور اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی جا رہی ہوگی یا اسے زبردستی یہاں لایا ہوگا۔ میں نیچے کمرے میں آیا تو سجاد وہاں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پیچھے آ گیا۔ آتے ہی مجھے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اوپر نہیں جانا، پھر تم کیوں اوپر گئے تھے؟ مجھے وجہ بتا سکتے ہو؟ میں تو نہیں گیا، لگتا ہے کہ تم خود وہاں کے چکر لگا رہے ہو۔ سجاد غصے میں چارپائی پر بیٹھ گیا، پر اس کی ناراضگی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے گہری سوچوں میں گم دیکھ کر سجاد مجھ سے کہنے لگا، بہتر تو یہی ہوگا میرے دوست کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم بھی اپنے کام سے کام رکھو، مجھے کیوں نصیحتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو سجاد کڑ کر بولا، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں یہ سارا کام سر انجام دوں۔ یقین جانو مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ میاں بیوی کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں تمہاری طرح بس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ سجاد کی بات سن کر میں بھی حیران رہ گیا۔ اچھا یہ لوگ یہاں سے جائیں گے کب؟ کیونکہ جب صبح ہو جائے گی تو وہ کمرہ تو خالی کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ بس صبح تقریباً 4-5 بجے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، مجھے تو ہیڈ نرس نے یہی کہا ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، ہم جاتے جاتے ان کا راز ضرور جانیں گے۔ میری بات سن کر سجاد پھر مجھے غصے سے دیکھنے لگا تو میں چپ ہو گیا۔ تقریباً 4 بجے تھے جب ہسپتال کے دروازے پر
کسی عورت کا شور محسوس کر کے سجاد اور میں باہر آ گئے۔ وہ عورت کالے برقعے میں ملبوس تھی اور سجاد کو دیکھتے ہی پریشان ہو گئی، چیخیں مارنے لگی، بولی کہ میری بیٹی کہاں ہے، اسے جلدی سے بلاؤ۔ سجاد اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، بولا کہ ماں جی خدا کے لیے آپ اس طرح میرا تماشا نہ لگائیں ورنہ ساری بات مجھ پر آئے گی، آپ اوپر چلیں، میں آپ کو آپ کی بیٹی سے ملوا دیتا ہوں۔ عورت بھی سمجھدار تھی، خاموشی سے سجاد کے ساتھ چل پڑی۔ سجاد اسے اوپر والی منزل میں لے گیا جہاں اس کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ سجاد نے مجھے نیچے ہی رکنے کا کہا تھا، اسی لیے میں خاموشی سے نیچے کھڑا ہو گیا تاکہ میں سجاد سے بعد میں ساری بات پوچھ سکوں، پر پھر باہر شور سن کر مجھے باہر آنا پڑا۔ وہ عورت، سجاد اور لڑکی ایک جو برقعے میں ملبوس تھی، سبھی ہکا بکا کھڑے تھے اور ان کے سامنے ایک پولیس والا۔ ہاں بی بی، تم کہاں جا رہی ہو رات کو اس عورت کو لے کر؟ یہ میری بیٹی ہے۔ میں بھی پیچھے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے یہ لوگ میاں بیوی تھے، آپ کیوں ان شریف لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ ان کے گھر میں جگہ نہیں ہوگی، تبھی یہ اپنی شادی کی رات یہاں رکنے کے لیے آ گئے۔ میری بات سن کر پولیس والے کی توجہ ان سب سے ہٹ کر میری طرف ہو گئی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تقریباً 30 سیکنڈ بعد ہنس کر فارغ ہوا تو میری طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا میاں، کیا تمہارے اماں ابا نے بھی شادی کی رات یہیں گزاری تھی جو تم پیدا ہو گئے؟ اس کی بات سن کر میرا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ میں نے جا کر اس کے منہ پر زور دے مارا، بے غیرت آدمی، ایسی بے حیائی کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کسی کے ماں باپ کے بارے میں تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پولیس والے کو شاید مجھ سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا ہو گیا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا کہ میں اسے یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ شاید اس نے کبھی کسی سے اس رویے کی توقع نہیں کی ہوگی۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، بولا کہ میں تو تمہارا علاج تھانے چل کر ہی کروں گا۔ لگتا ہے تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تبھی تمہیں ان کا مارنا پیٹنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے میں صرف ان لوگوں کو لے کر جا رہا تھا، پر اب تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے میں تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ تم نے آن ڈیوٹی پولیس آفیسر سے بدتمیزی کی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے ہم سب کو پولیس موبائل میں بٹھایا اور گاڑی تھانے کی طرف دوڑا دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اماں کی یاد آ رہی تھی کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے میں رات کو گھر نہیں گیا تھا۔ آج سوچا تھا کہ جلد چلا جاؤں گا اور آج یہ تماشا ہو گیا۔ میں ایم ڈی صاحب کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان کے ساتھ میری بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتے تو بہت خوش اسلوبی سے کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی بھی مسئلے میں میری مدد درکار ہو تو تم میرے آفس آ جایا کرو۔ میں نے ان کے بیٹے کی جان بچائی تھی، اسی وجہ سے ایم ڈی صاحب میری قدر کرتے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں بھی جیل جا کر کسی طرح آرام سے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ ایم ڈی صاحب سے رابطہ کروں گا تاکہ وہ میری مدد کر سکیں۔ میں نے دیکھا سجاد بہت گہری سوچ میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پولیس والوں کی اس حرکت کا پہلے سے علم ہوگا، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سہ گیا ہو۔ ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو ایک اور قیامت میرے سر پر ٹوٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے، میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کو میں نے یہاں پر سوچنے کا کبھی خیال اور گمان تک نہیں کیا تھا۔ میں اب اپنے آپ میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بے بسی ایک ہی رات میں مجھ پر نازل ہو جائے گی۔ یا اللہ، اب کہاں جاؤں گا؟ میں نے دیکھا وہ بھی مجھے اسی طرح بے بسی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ہم سب پر بھی رحم آ رہا ہو۔ وہ ہم سب کی امید تھا، لیکن پھر بھی آج ہمارے لیے بے بس تھا۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ ہسپتال کے ایم ڈی صاحب کو بھی انہیں تھانے میں بند کرنا پڑا، جبکہ وہ تو بہت طاقتور اور اثر رسوخ رکھنے والے انسان تھے۔ ہمیں بھی اسی سیل میں لا کر بند کر دیا گیا جہاں پر ایم ڈی صاحب کو بند کیا گیا تھا۔ اب ہم سب لوگ ایک ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی اپنی قسمت پر ماتم کر رہے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس سیل کا دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے اس لڑکی کو، اور 3 مرد ہی رہ گئے تھے، ظاہر ہے ان کو خواتین کے جیل میں لے جایا گیا ہوگا، لیکن وہ بھی گرفتار تھیں، حالانکہ وہ تو صرف ماں بیٹی تھیں۔ میں نے سجاد سے ایک بات پوچھی، سجاد، وہ لڑکا جو کہ اس لڑکی کا شوہر تھا، جنہوں نے ہسپتال میں آ کر اپنی شادی کی رات گزارنی تھی، وہ کہاں گیا؟ اصولاً تو لڑکی کا شوہر بھی اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا۔ سجاد نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، خدا کے لیے اس وقت خاموش رہو، مجھ سے کسی قسم کا سوال مت کرنا ورنہ میں تمہارے منہ پر چانٹا جڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں تو خاموش ہی ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور پولیس والا آیا۔ اس نے کہا کہ آپ سب ڈی سی صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں، آپ سے وہ ڈائریکٹ بات کریں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔
सेल का दरवाज़ा खोला गया। मैं, सजाद और एमडी साहिब तीनों ही डीसी के सामने हाजिर हो गए। सबसे पहले उसने मुझसे तफ्तीश शुरू की। हाँ लड़के, तुम क्या जानते हो इस लड़की के बारे में? मैंने हकलाते हुए कहा, जी मैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो इन्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। कल अस्पताल में इन्हें नकाब में देखा था। चेहरा पहली बार देखा है। मेरी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर हंस पड़ा और बोला, चलो लड़के, तुम यहाँ से निकल जाओ, बिला वजह इस लड़ाई में मारे जाओगे। और हाँ, 5 दिन तक अस्पताल मत आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उसने मुझे डराते धमकाते हुए कहा तो मैं भी वहाँ से निकल पड़ा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस थाने से मेरी जान छूट गई, वरना मैंने उस कांस्टेबल के साथ जो बदतमीजी की थी, उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया था कि मुझे थाने की हवा खाना ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं था इसके अलावा। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, वहाँ से एक रिक्शा लिया और फ़ौरन अपने घर पहुँचा। सुबह के 6 बज रहे थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मा बेचैन बैठी हुई थी। बोली कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, आज तुम्हें देर हो गई, सब ठीक तो है? मैंने अम्मा को कोई बात नहीं बताई, मुझे तो बस वो 5। उसके बाद मैं जाकर सजाद से पूछता कि ये सब क्या था और इस तमाशे के पीछे किसका हाथ था, वो लड़की कौन थी। मुझे बार बार उसी पुलिस वाले की बात याद आने लगी जिसने मुझे 5 दिन अस्पताल जाने से मना किया था, लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैं कल ही अस्पताल चला जाऊंगा और जाकर वहाँ का माहौल देखूंगा। अस्पताल में पहुँचते ही मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे थे। सजाद भी अपनी कुर्सी पर बराजमान था। एमडी साहब का ऑफिस भी खुला हुआ था। मुझे तो जैसे लगा कि मैंने रात के वक्त कोई ख्वाब देखा हो। ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी में इससे बड़ा धोखा नहीं देखा। मैं सजाद के पास गया। वो मुझे देखकर चौंका और बोला, क्या हुआ? तुम तो कल छूट कर आ गए थे, फिर इतनी जल्दी यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पुलिस वालों ने मना तो किया था कि 5-6 दिन तक अस्पताल मत आना। वो तो मना किया था, लेकिन मुझे पुलिस ने तो नौकरी पर नहीं रखा हुआ। मैं अस्पताल के काम करने आता हूँ, कैसे छुट्टी कर सकता था? लेकिन तुम ये तो बताओ कि आखिर कल को हुआ क्या था? एमडी साहब को क्यों थाने में लेकर जाया गया? मेरी बात सुनकर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, ये सब तुम्हें आज रात पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर तुम में कोई तमन्ना बाकी रहे तो बता देना, मैं तुम्हें कहानी सुना दूंगा। मैं आज रात होने का इंतज़ार करने लगा। आज भी सजाद ने वही कुछ किया। बोला कि जाओ जाकर पीछे गोदाम से अच्छी सी बेडशीट लेकर आओ। मैंने बेड भी तो सजाना है। तुम्हें पता है अमीर लोगों के कितने नखरे होते हैं। क्यों, आज क्या होने वाला है जो तुम मुझे बेड की चादर लाने का कह रहे हो? कोई वजह है तो कह रहा हूँ ना। सजाद ने मुझे सख्ती से कहा था। मैं फिर से गोदाम में पहुँच गया। वहाँ जाकर मैंने सबसे अच्छी चादर उठाई और उसे लाकर सजाद के सामने रख दिया। ठीक है, मेरे साथ ऊपर चलो, बेड भी तैयार करना है। वो मामूल के मुताबिक काम कर रहा था। हम लोग ऊपर वाले कमरे में आ गए। मामूल की तरह उसमें गुलाब की पत्तियां सजाई गईं और हर तरह से कमरे की आराइश की गई थी। कमरा बिल्कुल तैयार हो चुका था। सजाद कहने लगा कि यहाँ पर मियाँ बीवी आएंगे। आज भी उन लोगों को अगर कोई शिकायत हुई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सजाद का मुंह तकने लगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे दोस्त? मियाँ बीवी यहाँ पर क्यों आएंगे? क्या उनके पास अपना घर नहीं है? मेरी बात सुनकर सजाद ने सर पकड़ लिया। लगता है कि कल तुम्हें थाने जाकर इबरत नहीं हुई। मैंने जितना कहा है उतना ही करो। एमडी साहिब ने भी ये बात नहीं मानी थी। उनका जो हशर हुआ कल जेल में तुम देख लेते तो तुम अपने कानों को हाथ लगाते। तुम्हारे जाने के बाद पुलिस वालों ने एमडी साहिब की कमीज़ भी उतार दी थी और उन पर बुरी तरह तशद्दुद किया था। उनसे कह रहे थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे, तुम्हारा अस्पताल भी बंद कर देंगे और तुम्हें कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम जो चंद रहे हैं वो कर लो। के साथ मुझ पर एक और इंकिशाफ किया। और जानते हो, आधी रात को एमडी साहिब की बीवी भी थाने में आ गई थी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा तो उसने मुझे यही बात दोबारा बताई। बोला कि एमडी साहिब की बीवी वाकई में कल थाने में आई थी और उसने जाकर जो पुलिस वालों के सामने बातें कहीं, एमडी साहिब का तो सर शर्म से झुका हुआ था। और मैं तो इन सब मामलों से पहली बार आगाह हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनके घर में कितने मसले चल रहे हैं। अच्छा, फिलहाल तुम ये जाकर ऊपर पानी का जग भी रखाओ, फिर अगली कहानी सुनाता हूँ। सजाद ने मुझसे हमेशा काम निकलवाना होता था। मैं ऊपर जग रखकर आ गया। देखा तो वो कमरा खुशबू से महक रहा था। फिर मैंने एमडी साहिब के कमरे की तरफ देखा। वो वहाँ से निकल रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि इन्होंने भी अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। लगता था जैसे आज उनकी शादी है। हालांकि वो शादीशुदा बेटी के बाप भी थे और उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी।
لیکن آج MD صاحب کیا دوبارہ دولہا بننے جا رہے تھے؟ میرے ذہن میں خیال آیا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اپنے کمرے سے نکلے اور دھیرے دھیرے چلتے اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگے جو کہ سجاد اور میں نے مل کر سجایا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر کمرے میں میرے بعد کون گیا ہے؟ میں بھی تو یہیں کھڑا تھا، اگر وہ میرے بعد جاتے تو مجھے کوئی نظر آتا؟ کیا MD صاحب اکیلے ہی اس کمرے میں جائیں گے؟ میرا دل یہ سوچ سوچ کر الجھ رہا تھا۔ تبھی میں واپس اپنے آفس میں آ گیا۔ سجاد اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب تو بتا دو کہ کیا کہانی ہے؟ MD صاحب اس دلہن والے کمرے میں چلے گئے ہیں؟ کیا تمہیں انہیں دلہن بنانے کا ارادہ ہے؟ میری بات سن کر سجاد زور سے ہنس پڑا۔ نہیں پاگل لڑکے، شکر تو اس بات کا کرو کہ ہم لوگ بچ گئے ہیں، ورنہ ہم لوگوں نے بھی اپنے صاحب کے کہنے پر جو الٹے سیدھے کام کیے ہیں نا، ہمیں اس کی سزا چکانا پڑ سکتی تھی۔ تم جانتے میں کیا ہوا؟ ابھی MD صاحب تھانے میں تھے جب ان کی بیوی وہاں پر داخل ہو گئی۔ ان پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر کہنے لگی، دیکھا، ہونا تو وہی تھا جو میں نے چاہا۔ خواہ تمہیں مینڈک کی طرح ٹرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دو گے؟ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم اپنی زندگی بہت خوشگوار انداز میں گزار لو گے۔ میں تمہیں زندگی بھر ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ یہ تو سب میں نے تمہیں جوانی میں کرنے نہیں دیا، اب تو تم بڑھاپے کی حدوں کو چھو رہے ہو۔ پھر وہ پولیس انسپکٹر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کو للکارنے لگی، میں اگر تمہیں جیل میں پہنچا سکتی ہوں تو قبر میں بھی پہنچا سکتی ہوں۔ تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی بہت بڑی ہے میرے پاس ابھی۔ وہ عورت بولتی جا رہی تھی اور میں تو ہکا بکا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے ان سے مسئلہ کیا ہے، کیوں وہ علیحدگی چاہتی ہے اور کیوں اس بیچارے کو یوں رسوا کر رہی ہے شاید مجھے بھی ان سے ہمدردی ہو جاتی، لیکن اس کے بعد جو میں نے سنا وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے سزا دی جائے۔ انسپکٹر صاحب، آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنا ٹیڑھا آدمی ہے۔ یہ کئی عورتوں کے ساتھ اسی طرح کے معاملات کرتا ہے، انہیں اپنے ہسپتال میں بلاتا ہے، ان سے پیسے بھی وصول کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر قسم کے کام کے لیے جگہ دوں گا۔ ہسپتال میرے ابا نے بنوا کر دیا تھا، ان کاموں کے لیے تو نہیں تھا نا انسپکٹر صاحب۔ اس نے تو ہسپتال میں بے غیرتی شروع کر دی تھی۔ ہسپتال میں اس نے ایک کمرہ مختص کر لیا تھا اپنی ان سیاہ کاریوں کے لیے۔ وہ تو بھلا ہو ہیڈ نرس کا جس نے مجھے یہ ساری بات بتا دی۔ اور آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ وہ عورت اب تقریباً رونے والی تھی۔ اس نے ہسپتال میں مجھے کئی بار دھوکہ دیا، اب تو یہ باقاعدہ عورتیں بھی اپنے گھر پر منگوانے لگا تھا تاکہ اسے بازار جانے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کی نیت کو آزمانے کی خاطر اپنے ایک نوکر کو پیسے دیے اور یہ کامیاب بھی ہو گئی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ ہمارے MD صاحب کی بیوی دراصل ایک بہت ہی طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ MD صاحب نے اس سے شادی پیسوں کے لالچ میں کی تھی، لیکن اپنی آزادی کھو بیٹھے، کیونکہ یہی حرکت کوئی عام عورت کا شوہر کرتا تو کبھی بھی اسے اتنا ذلیل و رسوا نہیں ہونا پڑتا۔ پر جو کچھ ہمارے MD صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہ بڑا ہی قابل رحم تھا۔ ان کی حقیقت سب پر کھل چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی بیگم سے بھی معافی مانگی، کہا کہ آج مجھے معاف کر دو، آئندہ کے بعد تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ پر وہ بھی جہاندیدہ عورت تھی، اس نے کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ تم مجھے ان باتوں سے خرید لو گے تو ایسا نہ ہوگا۔ اب میں بھی تمہارے ساتھ ہسپتال میں ہی رہوں گی، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ ہسپتال میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ اگر کام ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں تم باقی عورتوں کو عیاشی کے لیے اس پچھلے کمرے میں بلا سکتے تھے، تو کیا تمہاری حق حلال کی بیوی نہیں رہ سکتی؟ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے شوہر پر تنقیدی نظر ڈالی تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے MD صاحب کتنے ہی بے بس ہیں ان کے سامنے، لیکن پھر ان کی نیت بھی تو بری تھی۔ اب اپنی بیوی کے ساتھ اسی جگہ پر رہ رہے ہیں، اس میں بھی انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔